العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صلوات عزیزان محترم، ہم نے علم و ہدایت کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے کس طریقے سے مسخر کر دیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور بھرپور طریقے سے اس نے اپنی نعمتیں تم پر نازل کی ہیں۔ وہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں، وہ نعمتیں باطنی بھی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اس کے باوجود لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے پر آمادہ رہتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب ہے۔ دیکھو اب یہ ظاہر ہے کہ چھٹا مرحلہ ہے گفتگو کا، انسان مدنی الطبع ہے۔ بہت اطمینان کے ساتھ میرے یہ معروضات سماعت کرنا، اس لیے کہ موضوع کا تقاضا تو پورا ہونا ہے۔ انسان مدنی الطبع ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا؟ اس جملے کا مطلب یہ کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا اس دنیا میں، انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ دیکھو اگر ہرن اپنی ڈار سے بچھڑ جائے اور اگر بھیڑیا اپنے جھنڈ سے بچھڑ جائے تو بھیڑیا بھی اکیلا رہ سکتا ہے، ہرن بھی اکیلا رہ سکتا ہے، لیکن انسان کے مزاج میں ہے بستیاں بسا کے رہنا۔ انسان کے مزاج میں بستیاں بسا کے رہنا ہے۔ تو جب تم بساؤ گے، جب تم شہر آباد کرو گے، جب تم معاشرہ بناؤ گے تو تمہیں ایک قانون کی ضرورت ہے۔ بغیر قانون کے تم بستی نہیں چلا سکتے، بسا تو لوگے لیکن بستی چلے گی نہیں جب تک قانون نہ ہو۔ تو قانون بستی کے لیے ضروری ہے کہ قانون ہو، اور قانون کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو، اور علم کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت ہو۔
تمہید کو اپنے ذہنوں میں رکھ لو تاکہ یہ استدلال مکمل ہو جائے. اچھا بھائی، اب یہ جملہ تو ذہن میں محفوظ رکھو گے نا کہ بستیوں کے لیے ضروری ہے کہ قانون ہو، قانون کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت ہو، ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو. اب اسے ہدایت کو پہلے رکھ لو یا علم کو پہلے رکھ لو، دونوں کا مفہوم ایک ہے. یہی سبب ہے کہ پروردگار عالم نے یہ آواز دی، لقد اخترناہم علی علم علی العالمین. ہم نے اپنے ہدایت کرنے والوں کو علم کی بنیاد پہ منتخب کیا ہے، عبادت کی بنیاد پہ نہیں. بھائی اب یہ جملہ میری زبان سے نکل گیا تو ذرا یہ جملہ بھی سمجھتے جاؤ. دیکھو کچھ لوگ منتخب ہو جاتے ہیں عبادت پر کہ بڑے عابد و زاہد ہیں، ہے یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے علم پر منتخب کیا، عبادت پہ نہیں. بھائی یہ جملے کا مطلب کیا ہے؟ جملے کا مطلب یہ کہ جب آدم کا پتلا بن گیا اور خلافت جانے لگی آدم کی طرف تو کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. مالک کی عبادت تو ہم کرتے ہیں، خلافت ہمیں دے دے. کہا نہیں، وعلم آدم الاسماء کلها. ہم نے آدم کو علم دے دیا، خلافت اسے دیں گے. تو جو عبادت کر رہے تھے انہیں خلافت نہیں دی، جو صاحب علم تھا اسے خلافت دے دی. بھئی یہ فرق اگر تمہارے ذہن میں محفوظ ہو جائے تو میں یہیں سے تو آگے بڑھوں گا. بھئی دیکھو، علم کی بنیاد پہ خلافت ملی، عبادت کی بنیاد پر خلافت نہیں ملی. بھئی بات کیا ہے؟ عبادت ہے بندے کی صفات اور علم ہے اللہ کی صفات. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اب علم و ہدایت اگر یہ بات ذہن میں محفوظ ہے تو یہیں سے تو مجھے آگے بڑھنا ہے. عبادت ہے بندے کی صفات، علم ہے اللہ کی صفات. اللہ اسے خلیفہ بنائے گا. رکے رہنا، خدا کی قسم رکے رہنا. اللہ اسے خلیفہ بنائے گا جو صاحب علم ہو. یعنی قیامت تک کے لیے ایک قانون دے دیا کہ اگر خلافت میں جھگڑا ہو جائے تو 2 رکعت کے پیش نماز کی طرف نہ جانا، مدینہ العلم کے دروازے کی طرف جانا. یہ مرحلہ فکر آسانی سے طے ہو گیا نا. اچھا بھائی، تو اب مجھے یہ اسی مقام سے آگے بڑھ جانے دو. اب علم آیا، ہدایت آئی، علم آیا، ہدایت آئی اور قرآن نے آواز دی. بھائی بہت توجہ ہے، ان علینا للہدی. ہدایت کی ساری ذمہ داریاں میری ہیں، کوئی اور ہدایت نہیں کرے گا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں پرسوں بھی آیات ہدیہ کر گیا تھا. کہنے لگا انا ہدیناہ السبیل، میں نے راستے کی ہدایت کر دی. سورہ لیل میں کہتا ہے انا علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داریاں میری ہیں. تو کون ہدایت کرتا ہے؟ اللہ. وہی ہدایت کرتا ہے نا. کبھی آیا تمہارے پاس بھائی میری طرف تو نہیں آیا، فیڈرل بی ایریا میں نہیں آیا، بھائی کھارا در میں آیا ہدایت کرنے کے لیے. اچھا بھائی تو کہیں نہیں آیا، خدا کی قسم کہیں نہیں آیا. جتنے چھوڑو یورپ کے ممالک کو، جتنے اسلامی ملک ہیں، کہیں تو آ جاتا ہدایت کرنے کے لیے. کہہ رہا ہے کہ ہدایت ہم کرتے ہیں. تو بھائی ہدایت ہم کرتے ہیں لیکن بھیجا انہیں جنہیں منتخب کیا تھا علم کی بنیاد پر. تو اب ایسے بھیجے گئے کہ جن کا عمل اس کا عمل. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ سلسلہ فکر کو آگے جانا ہے اور موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے. جن کا عمل اس کا عمل. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں کہ ہدایت کی موسیٰ نے، کہنے لگا ہدایت ہم نے کی. ہدایت موسیٰ نے کی تھی، کہتا ہے ہدایت ہم نے کی. آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں. ہدایت کی عیسیٰ علیہ السلام نے، اس نے کہا ہدایت ہم نے کی. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. نوح، ابراہیم،
سارے پیغمبروں نے ہدایت کی، اللہ نے کہا ہدایت میں نے کی، ہے نا بات؟ یعنی ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبروں کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ یوسف کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں. اچھا یہ نہیں کہتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، یہ نہیں کہتا کہ عیسیٰ کی زبان میری زبان ہے. کرنے والے ہدایت کے انسان، اللہ نے کہا ہدایت میں نے کی، یہی کہا نا اس نے، ہدایت میں نے کی. ان کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے. لیکن عجیب بات یہ کہ کسی نبی کے کسی عضو جسم کو اللہ نے اپنا نہیں کہا کہ فلاں کی آنکھ میری آنکھ ہے، فلاں کا کان میرا کان ہے، فلاں کی زبان میری زبان ہے، فلاں کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. اگر سارے پیغمبروں میں سے کسی کو منتخب کیا تو وہ میرا نبی ہے. پوری قوت سے اس بات کو محسوس کرو. اب میں آ گیا بہت تیزی کے ساتھ مقام ختم نبوت تک، لیکن چاہ رہا ہوں کہ یہ جملہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. موسیٰ کی آنکھ میری آنکھ نہیں، عیسیٰ کے کان میرے کان نہیں، یوسف کے ہاتھ میرے ہاتھ نہیں، ابراہیم کی زبان میری زبان نہیں. اگر کسی کے عضو بدن کو اپنا کہا تو وہ محمد ہے، اور محمد کے عضو بدن میں سے دو چیزیں لی. کہنے لگا کہ محمد کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں. سنو بھائی سنو، دیکھو اگر میں نے قرآن سے دلیل نہ دی تو پھر بات ہی کیا ہے. کہنے لگا کہ محمد کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. حبیب یہ پتھر تو نے نہیں پھینکے، یہ پتھر اللہ نے پھینکے. تیرا ہاتھ میرا ہاتھ. کہنے لگا بھائی توجہ رہے، ید اللہ فوق ایدیہم. حبیب تو جو بیعت لے رہا ہے تو یہ تو بیعت نہیں لے رہا ہے، اللہ بیعت لے رہا ہے. حبیب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ. اور سورہ نجم میں آواز دی وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. محمد نہیں بولتا اپنی خواہش سے، ہم بولتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ محمد تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیری زبان میری زبان. یہ نہیں کہا کہ محمد تیرا سر میرا سر، تیرا دماغ میرا دماغ، تیرا قلب میرا قلب، تیرے پاؤں میرے پاؤں، تیری پنڈلیاں میری پنڈلیاں. کچھ نہیں، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیری زبان میری زبان. سارے نبیوں میں منتخب کیا محمد کو، اور محمد کے پورے جسم سے منتخب کیا ایک ہاتھ کو اور ایک زبان کو. تو مالک محمد کے ہاتھ سے اور محمد کی زبان سے کام کیا لینا ہے؟ کا دیکھنا محمد ہاتھوں پہ اٹھائے گا اور زبان سے کہے گا من کو تو بولا. محمد کے ہاتھ کی قوت سمجھ لی، تم نے محمد کی زبان کی قوت سمجھ لی. اب وہ آیات جو 3 دن قبل میں نے تلاوت کی، اب ذرا محمد کی آنکھیں تو سمجھ میں آ جائیں. کیفا بھائی عجیب و غریب مرلے فکر ہے. فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. سورہ مائدہ 5واں سورہ، آرام سے سننا.
دیکھو شہید کا لفظ استعمال کیا ہے. حبیب میں کمنٹس نہیں کروں گا اس آئے مبارکہ پر، فقط تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، بلکہ تمہارے ذوق سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ اگر مقام محمد کو سمجھنا ہے یہ آیت دیکھو. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب قیامت کا دن بڑا عجیب دن ہوگا، بڑا عجیب دن ہوگا قیامت کا. کیا عجیب دن ہوگا؟ اذا جئنا من کل امت بشہید، ہم قیامت کے دن ہر قوم پر اس کے نبی کو گواہ بنا کے لائیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ان سارے نبیوں پر تجھے گواہ بنا کے لائیں گے. میں نے آیت پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا، میں آیت سے گزر گیا. اسی بات کو پروردگار نے سورہ نیل میں کہا، یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. یاد آئی؟ یہ آیت پرسوں پڑھ چکا ہوں. یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم. حبیب قیامت کے دن ہر نبی کو اس کی قوم پہ گواہ بنا کے لائیں گے. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور ان سارے نبیوں پر تجھے گواہ بنا کے لائیں گے. بھائی گواہ کے معنی کیا ہے؟ گواہ کے معنی کیا ہے؟ ہر نبی اپنی قوم کا گواہ، میرا محمد سارے نبیوں کا گواہ. ہر نبی اپنی قوم کا گواہ، اور میرا نبی سارے نبیوں کا گواہ. بھائی یہ بتلاؤ کہ یہ گواہی کس بات کی؟ تھوڑا سا سطح عمومی سے آج بات تھوڑی سی بلند ہو جائے، تھوڑی سی، زیادہ نہیں. بھائی یہ کس بات کی گواہی؟ نماز پڑھی تھی یا نہیں، روزہ رکھا تھا یا نہیں، حج کیا تھا یا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ گواہی، نام اعمال اور گواہ سامنے کھڑا ہے. قوم نوح ان کا نام اعمال ان کے ہاتھوں میں ہے اور گواہ کھڑے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. ٹھیک. اچھا صرف اعمال کی گواہی نہیں، کس کے دل میں کفر ہے، کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں منافقت ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی اب ایک بات سنتے جاؤ، مثال دے رہا ہوں، مثال. اور اس مثال کو اگر سمجھ لو تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. اب امت نوح میں یا امت ابراہیم میں کتنے لوگ ہوں گے؟ بہت ہوں گے نا. اور اس نبی کو اپنی امت کے ایک ایک فرد کے اعمال کی گواہی دینی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سننا اسے نماز پڑھی روزہ رکھا یا نہیں رکھا. تو اب یہ بتلاؤ کہ اگر 500 افراد ہیں امت کے اندر، مثال دے رہا ہوں 500 افراد ہیں، تو نبی ایک ہی کو تو دیکھے گا نا کہ اس نے صبح کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. اور جب دوسرے سے پوچھا کہ تم نے نماز پڑھی صبح کی، اس نے کہا کہ یا نبی اللہ میں نے تو پڑھی. کہا بھائی کب پڑھی؟ کہا جب آپ پڑھ رہے تھے. سن لیا؟ کہا اس وقت پڑھی جب آپ پڑھ رہے تھے. تو حجت تمام نہیں ہوگی جب تک نبی کی نگاہوں کو وہ قوت نہ دی جائے کہ دیواروں کو توڑ کے دیکھے، اعمال کو دیکھے دیواریں توڑ کر، اور عقیدے کو دیکھے پسلیاں توڑ کر. تو جو انسانوں کو پسلیاں توڑ کے دیکھے وہ نبی ہے، اور جو نبیوں کی پسلیوں کے اندر دیکھے وہ محمد ہے. پہنچ رہی ہے بات تو پہنچ رہی ہے نا. تو اگر پہنچ رہی ہے تو میں اس مقام سے ذرا سا آگے تمہیں لے جاؤں، پھر گفتگو ہوگی. اچھا بھائی، تو سارے نبی اپنی قوموں کے گواہ، میرا نبی سارے نبیوں کا گواہ. یہاں تک آ گئے میرے ساتھ یہاں تک آ گئے ہو نا؟ تو اب جملہ سنو اور اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. اور اب میں کیا کروں؟ کبھی کبھی بات کو دوسرے زاویے سے بیان کرنا ہوتا ہے. پھر سننا سارے نبی اپنی قوموں کے گواہ،
محمد سارے نبیوں کے گواہ، قیامت کا دن ہوگا. اب تک آیت پڑھ رہا تھا اور اب ایک روایت سنتے جاؤ. قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی جلال سے معمور ہوگا. عرش الہی کے سامنے مقام محمود ممبر رکھا ہوگا شفاعت کا، جس کا نام ہے مقام محمود. مقام محمود پر میرا نبی جلوہ افغن ہوگا اور علی لواء الحمد لیے ہوئے پیچھے کھڑے ہوں گے. ذرا سچویشن سمجھو، ذرا سچویشن سمجھو، پھر پوری بات سمجھ میں آئے گی. سامنے ہے عرش الہی، اس کے بالمقابل ہے مقام محمود. مقام محمود پر میرے نبی تشریف فرما ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وہ مقام محمود کی تشریح میں نے کسی نشریاتی ادارے سے کی ہے اور تمہیں شام غریبہ میں وہ تقریر سننی نصیب ہو جائے گی. اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اچھا بھائی، سامنے عرش الہی، بالمقابل مقام محمود. مقام محمود پر نبی ہیں، نبی کے پیچھے علی کھڑے ہوئے ہیں اور عرش کے سامنے سارے ملائکہ مقربین اور سارے انبیاء و مرسلین، نبی رسول اولو العزم سارے کھڑے ہوئے ہوں گے. ایک مرتبہ عرش سے آواز آئے گی. یہ ہے روایت جس کے لیے میں نے تمہیں زحمت دی. عرش سے آواز آئے گی، پیغمبروں میں نے تمہیں دنیا میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، تم نے ٹھیک تبلیغ کی یا نہیں کی؟ حق تبلیغ کو ادا کیا یا نہیں ادا کیا؟ سارے پیغمبر کہیں گے، مالک پروردگار ہم نے تو حق تبلیغ کو ادا کیا. سن رہے ہو؟ یعنی پیغمبر کی بخشا نہیں جائے گا. عرش سے آواز آ رہی، حق تبلیغ کو ادا کیا، ٹھیک ٹھیک تبلیغ کی؟ کا مالک کی؟ کا کوئی گواہ لائے ہو؟ کوئی گواہ لائے ہو؟ ایک نبی دیکھے گا دوسرے نبی کو اور کہے گا کہ اللہ گواہ مانگ رہا ہے. اب چلو محمد رسول اللہ سے کہیں کہ وہ چل کر ہماری تبلیغ کی گواہی دے دیں. تو نبیوں کو یقین ہے نا کہ محمد نے ہمارے زمانوں میں ہمیں دیکھا. بھائی آدم کو یقین ہے کہ میرے زمانے میں مجھے دیکھا، نوح کو یقین ہے کہ میرے زمانے میں مجھے دیکھا، ابراہیم سے عیسیٰ تک یقین ہے کہ میرے زمانے میں محمد نے مجھے دیکھا. تو نبی تو مان رہے ہیں کہ محمد ہمیں دیکھ رہا ہے. اب ملا نہ مانے تو میں کیا کروں؟ ملا نہ مانے تو اب میری ذمہ داری تو نہیں ہے نا. اچھا، اب نبیوں نے طے کیا. ایک نبی نے دوسرے نبی سے مشورہ کیا اور کہا چلے مقام محمود پہ بیٹھے ہیں محمد رسول اللہ، ان سے چل کے درخواست کریں کہ یا رسول اللہ چلیں اور چلنے کے بعد ہماری گواہی دے دیں. ٹھیک ہے نا؟ آئے سارے نبی، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے ہم سے گواہ مانگا ہے، آپ چل کر ہماری تبلیغ کی گواہی دے دیں. دیکھو، ایک لمحے مقام محمود ہے مقام شفاعت، اور مقام شفاعت میرا نبی ایک لمحے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا. نبی کہہ رہے چل کے گواہی دے دیں. اب میرا نبی کرے تو کیا کرے؟ نظر یمیناً و شمالا، میرے نبی نے دائیں دیکھا، میرے نبی نے بائیں دیکھا اور دائیں بائیں دیکھنے کے بعد کہا آئے نا حمزہ. بھائی حمزہ کو بلاؤ. آئے نا جعفر کو بلاؤ. حمزہ آئے، جعفر آئے. توجہ رکھ رہا، حمزہ آئے، جعفر آئے. کہا جاؤ حمزہ، جاؤ جعفر، میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دو کہ ان نبیوں نے اپنے زمانے میں ٹھیک تبلیغ کی تھی. پہنچ گیا میسج پہنچ گیا. بھائی اگر میسج پہنچ گیا ہوتا تو مجھے آگے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جاؤ حمزہ جاؤ، جعفر تیار تم جاؤ اور میری طرف سے گواہی دو کہ ان پیغمبروں نے اپنے زمانے میں ٹھیک ہدایت کی تھی، ٹھیک تبلیغ کی تھی، حق تبلیغ کو ادا کیا تھا. بھائی توجہات مبذول رہے. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ پیچھے کھڑے ہیں علی، پیچھے کھڑے ہوئے ہیں علی،
زندگی میں تو سارے کام علی سے کروائے. یا علی ذوالشیرہ کی دعوت دے آؤ, یا علی بدر کی جنگ میں جاؤ, یا علی مشیدہ لے کے جاؤ, بدر کے کنویں سے پانی لے آؤ, یا علی مرحب کا سر لے آؤ, یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ, یا علی انتر کا سر لے آؤ, یا علی فتح مکہ میں بتوں کو توڑ دو, تو زندگی بھر سارے کام علی سے کروائے. اور آج حمزہ کو بھیج رہے ہیں, جعفر کو بھیج رہے ہیں, یا رسول اللہ علی کو بھیج دیجئے. کہا نہیں, ابھی تو نبیوں سے پوچھا گیا ہے. ابھی تو نبیوں سے پوچھا گیا ہے کہ گواہ لائے ہو یا نہیں. جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ گواہ کہاں ہے تو علی کو پیش کروں گا. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ اگر یہاں تک آ گئے, اگر میرے ساتھ آ گئے, تو اب یہی سے میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. بھائی گواہی کا ایک نظام ہے, اور اب ایسے سنو جیسے بولنا چاہ رہا ہوں میں. گواہی کا ایک نظام ہے. اگر یہ بات سمجھ سکو تو میں چاہوں گا کہ بات کو ذرا سا سطح عمومی سے بلند کر دوں, ذرا سا, لیکن اتنی بلند نہیں ہوگی کہ بچے نہ سمجھ سکیں, نوجوان تو سمجھیں گے ہی, ٹھیک ہے نا؟ تو اب ذرا سننا, اور میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اور اگر وہ میسج پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہے. دیکھو, انسان دنیا میں دو قسم کے علم لایا ہے. میں دیکھو, بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے سرچشمہ حیات سے غذا چوستا ہے. اس کو کس نے بتلایا کہ غذا چوسو؟ یہ مذاق نہیں ہے بھائی. یا تو لفظوں میں بتلایا جائے یا اشاروں میں بتلایا جائے. پہلے دن کا بچہ نہ لفظ سمجھے نہ اشارہ سمجھے. تو علم اس کی فطرت میں رکھ دیا اللہ نے. بچہ لیٹا ہوا ہے, چونٹی نے اسے آ کے کاٹ لیا, تکلیف ہوئی. اب اس کو کس نے یہ بتلایا کہ وہ روئے تاکہ ماں متوجہ ہو جائے؟ ذات میں علم ہے. ذات میں علم ہے. علم کی دو قسمیں, ایک وہبی علم اور ایک کسبی علم جو حاصل کیا جائے. اب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا, اب اسے بتلایا یہ تمہاری ماں ہے, یہ تمہارا باپ ہے. سمجھ گئے؟ تو ایک وہ علم ہے جو فطرت میں ہے, اور ایک وہ علم ہے جو بتلانے سے آتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک نہیں بھائی؟ اب ذرا تم آئے ہو اس مرحلے تک تو ایک جملہ سنتے جاؤ. دیکھو, سب کے چہرے میری طرف ہیں, سب مجھے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک؟ پیچھے سے اگر کوئی تمہارا دامن کھینچے تو تم محسوس کرو گے یا نہیں؟ ٹھیک. اچھا, اب کسی نے دامن کھینچا, مثال دے رہا ہوں تاکہ بالکل آسان ہو جائے بات. اب کسی نے دامن کھینچا, تم نے مڑ کے دیکھا, اچھا کھینچنے والا بیٹھ گیا, اب تمہیں نہیں معلوم کہ کون ہے. نہیں معلوم دامن کھینچنے والا کون تھا, ٹھیک ہے نا؟ اچھا, اب میں 100 عدد قرآن مجید اپنے سر پہ رکھ کے یہ کہوں کہ دامن کسی نے نہیں کھینچا, مانو گے؟ نہیں مانو گے, اس لیے کہ یہ علم فطرت میں ہے کہ دامن کھینچا. اب کس نے کھینچا نہیں معلوم, میں دیکھ رہا تھا, مجھے معلوم ہے. تو آدھا علم تمہارے پاس ہے کہ دامن کھینچا, اور آدھا علم میرے پاس ہے. بتلاؤں گا تو تمہیں پتا چلے گا کہ فلاں نے کھینچا. تو دو علم ہوتے ہیں. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میں اب یہی سے تمہیں ایک عجیب مرحلے کی طرف لے جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ایسے سنو, چھٹی گفتگو ہے نا, 5 گفتگویں تم سن چکے, تو اب ذرا اس طریقے سے سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. کہو
ترجمہ کرو بھائی. کہہ دو غلط. یہی تو لانا تھا. وہ اللہ. قل اللہ واحد نہیں ہے. کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. قل ہو اللہ واحد. کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ اللہ کون ہے؟ پھنس گئے نا. دیکھو روزانہ کا پڑھا جانے والا سورہ. پھنس تو گئے. یہ نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں بزرگ نہ سنیں اس بات کو. قل ہو اللہ واحد. کہہ دو کہ وہ اللہ وہ ایک ہے. یہ وہ کون ہے؟ اچھا تو اب سمجھاؤں کہ یہ وہ کون ہے. دیکھو بھائی اگر میں قسم کھا کے کہوں کہ اس ممبر کو کسی نے نہیں بنایا تو مانو گے؟ تمہاری فطرت کہہ رہی ہے کہ جب چیز ہے تو کوئی بنانے والا ہے. اچھا بھائی اس گھڑی کو کسی نے نہیں بنایا. قسم کھا کے کہہ دوں نہیں مانو گے کہ جب گھڑی ہے تو کوئی بنانے والا ہے. جب گھڑی ہے تو کوئی بنانے والا ہے. اب میں ضد میں آ گیا. میں نے کہا بھائی اگر بنانے والا ہے تو یہ گھڑی ہے دکھلاؤ اس میں کہاں ہے بنانے والا. کہا کبھی خالق اپنی تخلیق کے اندر نظر نہیں آتا. مسٹر پارک میں مسلسل توحید پہ بول رہا تھا تو میرا جی چاہا کہ ایک جملہ تمہیں بھی ہدیہ کرتا جاؤں توحید کے اوپر. خالق کبھی اپنی تخلیق کے اندر نظر نہیں آتا. اچھا بھائی تو اب ممبر ہے تو کوئی بنانے والا ہے. فطرت کہہ رہی ہے. رکے رہو. آج میں بہت عجیب طریقے سے بات کر رہا ہوں اور چاہ رہا ہوں کہ ذرا سطح عمومی بلند ہو جائے, ویکیبلری میں اضافہ ہو جائے. تو فطرت کہہ رہی ہے کہ ممبر کا بنانے والا ہے. یہ مائکروفون کسی نے نہیں بنایا. فطرت کہہ رہی ہے کہ بنانے والا ہے. یہ انگوٹھی کسی نے نہیں بنائی. فطرت کہہ رہی ہے کہ بنانے والا ہے. میرے دعوے کو تم فطرت سے توڑتے جاؤ گے. یہی ہے نا. اچھا بھائی بہت بہت توجہ رکھنا. تو ایک علم ہوتا ہے فطرت میں. فطرت بتلاتی ہے کہ ہے. ٹھیک جہاں تک آگے میرے ساتھ. آج ویسے سنو جیسے میں بول رہا ہوں. کچھ عجوبہ لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ کچھ تھوڑا سا عجوبہ لگ رہا ہے لیکن میں نے چاہا کہ تھوڑا سا تمہیں بات کو واضح کر دوں تاکہ تم کسی کے سامنے کوئی بات رکھ سکو. فطرت نے کہا کہ اس کا خالق ہے. ممبر کا خالق ہے. گھڑی کا خالق ہے. انگوٹھی کا خالق ہے. تو فطرت بتلاتی ہے کہ خالق ہے. ٹھیک ہے نا. قل ہو اللہ واحد. کہہ دو کہ جس خدا کو فطرت نے بتلایا تھا وہ ایک ہے. یہ ہوا سمجھ میں آ گیا. فطرت جس خدا کو پکار رہی تھی وہ خدا ایک ہے. اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو آج میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ بات مکمل ہو جائے. اصول دین کتنے؟ میں زور سے تو بولو. یعنی صرف میں ہی بولا کروں. اصول دین 5. اول توحید. غلط. آج میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ مسائل حل ہو جائیں. غلط. اچھا دیکھو اب زیادہ پریشان نہیں کروں گا علم کلام کے مسئلوں میں. لیکن جب بات نکل گئی ہے منہ سے تو سن دے جاؤ. یہ غلط جو میں نے کہا تمہیں سمجھانے کے لیے ورنہ حقیقت میں صحیح یہی ہے. تو اب میں اصول دین بتلاؤں. اول وجود خدا. بھائی پہلے ثابت بھی کرو کہ خدا ہے یا نہیں ہے. پھر کہنا کہ ایک ہے یا 25 ہے. تو دوم توحید ہونا چاہیے. یہ اول توحید کیسے؟ اگر اول توحید نہ ہوتا تو اسلام دین فطرت نہ رہتا. فطرت بتلا چکی کہ ہے. محمد بتائے گا کہ ایک ہے. بہت نازک مرحلہ تھا. دیکھو بڑا نازک مرحلہ فکر تھا لیکن اس سے زیادہ یہ مرحلہ آسان نہیں ہو سکتا تھا. اچھا بھائی تو یہ زمین اس نے کہا خدا ہے. جیسے مائکروفون کہہ رہا تھا اس کا خالق ہے. زمین نے کہا خدا ہے. آسمان خدا ہے. سمندر خدا ہے. گواہ ہے خدا کے وجود کے. توجہ رہے. کائنات نے کہا خدا ہے. سورج بولا خدا ہے.
چاند بولا کہ خدا ہے، زمین کے وجود نے کہا خدا ہے، آسمان کے وجود نے کہا کہ خدا ہے، سمندروں نے کہا کہ خدا ہے، تو خدا کا ایک گواہ کائنات، خاموش کائنات، اور میرا محمد بولا کہ خدا ایک ہے۔ اب خدا کے دو گواہ، خاموش کائنات، بولتا ہوا محمد۔ آج میں نے چاہا، سمجھ رہے ہو یا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو، علم کلام کے دقیق ترین مسائل کو انتہائی آسان لفظوں میں نے کوشش کی کہ تم تک پہنچا دوں۔ تو اللہ کے دو گواہ، نہیں بھائی لفظوں میں، توحید کے دو گواہ، خاموش کائنات، بولتا ہوا محمد، توحید کے دو گواہ، خاموش کائنات، بولتا ہوا محمد۔ اب نبوت کے کتنے گواہ؟ دو گواہ، خاموش قرآن، بولتا ہوا علی۔ توحید کے دو گواہ، توحید کے دو گواہ، خاموش کائنات، بولتا ہوا محمد، محمد کے دو گواہ، خاموش قرآن، بولتا ہوا علی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، سورہ رات 13واں سورہ، آخری سے پہلے والی آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے کہ تو رسول نہیں ہے، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ محمد تو رسول نہیں ہے۔ قل، کہہ دے، کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، اللہ میری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ اللہ نہیں آیا گواہی دینے، اللہ نے گواہی دی قرآن کے ذریعے۔ توجہ، اللہ نے گواہی دی قرآن کے ذریعے۔ تو اب رسالت محمد کے دو گواہ، قرآن اور علی۔ یہاں تک آ گئے نا؟ یہاں تک تو ہمارے ساتھ آ گئے۔ دو گواہ، قرآن اور علی۔ اب یہ مجھے بتلاؤ کہ انسانوں میں کتنے؟ ایک اللہ جس نے قرآن کے ذریعے گواہی دی، ایک اللہ، اور ایک علی، دو ہی تو گواہ ہیں۔ اب اللہ کہہ لو یا قرآن کہہ لو، بات ایک ہی ہے۔ ایک اللہ، ایک قرآن، رسول کے دو گواہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جب رسول کے دو گواہ ہیں تو تم کیا اذان میں نہیں کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ؟ کیا تشہد میں نہیں کہتے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اس کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ میں گواہی تو میں بھی دیتا ہوں، گواہی نماز میں تم بھی دیتے ہو، گواہی مؤذن بھی دیتا ہے، گواہی امام جماعت بھی دیتا ہے۔ یہ ہوا کیا؟ پھنس گئے یا نہیں پھنس گئے؟ قرآن کہہ رہا تھا کہ انسانوں میں اللہ کا بس ایک گواہ اور وہ ہے علی، اور میں بھی گواہ، تم بھی گواہ، پیش نماز بھی گواہ، مؤذن بھی گواہ ہے نا؟ تو اب اس کا جواب مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے پاس کیا ہوگا، میرے پاس ایک جواب ہے۔ مجھے نہیں معلوم، توجہ رکھنا، مجھے نہیں معلوم کہ رسول کو رسالت کیسے ملی، نہیں معلوم، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ میرے اس سچے نبی نے ایک دن اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا تھا۔ میں اس اعلان کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ تو میں ہوں اعلان نبوت کا گواہ، اور علی ہے عطائے نبوت کا گواہ۔ نبوت مل رہی تھی، علی دیکھ رہا تھا۔ بہت زحمت نہیں دوں گا، لیکن یہ بات سنتے جاؤ۔ اچھا بھائی، تو دو گواہ اللہ اور علی، ٹھیک ہے نا؟ خدا کی قسم، میرا یہ جملہ سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا کہ ایک دن علی کوفے کے ممبر سے خطبہ دے رہے تھے،
بہار الانوار کی روایت ہے. ایک دن علی کوفے کے ممبر سے خطبہ دے رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ یا علی تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی. اب دیکھو مجھ جیسے بے فضیلت انسان سے اگر تم پوچھ لو کہ جناب آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو میں 5 منٹ تو سوچنے میں لے لوں گا. اور وہ علی جس کی شان میں پیغمبر اکرم نے 23,000 فضیلتیں بیان کی. یہ میرا جملہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پیغمبر نے 23,000 فضیلتیں بیان کی. اب دیکھو یہ میرے دوست نے ڈسٹرب کیا یا نہیں کیا؟ دیکھو اگر آنا ہے تو پہلے آیا کرو. یہ پوری ایک تہذیب ہے, ایک پوری نشست ہے. اب ظاہر ہے کہ مجمع کو چیتے ہوئے آئے, ایک آپ کو مڑ کے دیکھے, دوسرا ادھر سے مڑ کے دیکھے, اور میں آپ کو دیکھتا رہوں آرام سے, تو تہذیب ہے نا. کیا خیال ہے بھائی آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے میں ریفرینڈم کروا لوں, بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا بھائی. اگر شوق ہے آگے بیٹھنے کا تو پہلے آ جاؤ, اور نہیں تو جہاں یہ تو فرش ادا ہے, یہ حسین کا بچھایا ہوا فرش ہے بھائی, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. اب پھر واپس چلو اس موضوع کی طرف جس موضوع کو تمہارے سامنے پیش کر رہا تھا. بھائی کیا کہہ رہا تھا میں؟ اب اگر تم بتا سکو تو خوش رہے. سن لیا تم نے بھائی, سامعین کے حافظے کمزور نہیں ہوتے. تو اب اس انسان کی 23,000 فضیلتیں تھیں, اور کوفے کے ممبر پہ وہ بیٹھا ہوا ہے, اور پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کہہ دیتے کہ میں کعبے میں پیدا ہوا. کہہ دیتے کہ میں کعبے میں پیدا ہوا. اچھا کہہ دیتے کہ میں رسول کے بستر میں سویا. فرما دیتے کہ میں نے دوش محمد پہ چڑھ کے بت توڑے. فرما دیتے کہ میں دوش محمد پر بت ہی نہیں میں نے توڑا, بلکہ میں غدیر خون کے میدان میں محمد کے ہاتھوں میں بلند ہوا. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ لیکن کوئی فضیلت بیان نہیں کی. یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کہنے لگے, سوچا نہیں علی نے, کہنے لگے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا مُرْسَلًا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ محمد کی رسالت کی گواہی میں مجھے اس نے اپنے ساتھ رکھا ہے جو لا شریک ہے. یہ تو میں نے جملہ بڑی احتیاط سے کہا ہے, جملہ بڑی احتیاط سے کہا. اس نے مجھے محمد کی گواہی میں, رسالت محمد کی گواہی میں اپنے ساتھ رکھا ہے جو لا شریک ہے. یہ ہے علی کی نگاہ میں علی کی سب سے بڑی فضیلت کہ اللہ گواہ, علی گواہ. بھائی اب گواہ کے شرائط کیا ہے؟ گواہ 2 ہوں, گواہ برابر کے عادل ہوں, گواہوں کو واقعے پہ یقین ہو. اب میں کیسے عرض کروں کہ اللہ نے علی کو ساتھ میں رکھ کے بتایا کہ جیسا علم میرا ویسا علم اس کا, جیسا یقین میرا ویسا یقین اس کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس تقریر ختم ہو گئی. آج میں نے بڑا ٹیکس کیا اپنے نوجوان ذہنوں کے اوپر کہ وہ ذرا اصول دین سمجھ لیں, ذرا سا علم کلام کے مسئلوں کو سمجھ لیں. اب اس سے آگے نہیں جاؤں گا. تو اب بھائی توجہ رہے, توحید کے 2 گواہ,
توحید کے دو گواہ، خاموش کائنات، بولتا ہوا محمد، محمد کے دو گواہ، خاموش قرآن، بولتا ہوا علی۔ یہاں تک آ گئے ہو؟ اچھا، اب ظاہر ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ گفتگو کو تمام کر دوں، لیکن بیچ میں پھر بات آ گئی تو میں کیا کروں؟ سنو بھائی، سنو، ایک جملہ اور سنتے جاؤ۔ علی گواہ ہے نا، علی گواہ ہے اور قرآن گواہ ہے۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، مولانا محمود موسی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی تو مادری زبان عربی ہے، ان سے پوچھو یقول و صیغہ مضارع ہے، کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو۔ سن لیا تم نے؟ قیامت تک کافر کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا کافر ختم ہو گئے؟ کیا کافر ختم ہو گئے؟ بھائی اگر کافر ختم ہو گئے تو وہ دیواروں پر لکھنے والے ہیں کون؟ کافر رہیں گے قیامت تک، کافر رہیں گے قیامت تک۔ تو جب قیامت تک کافر رہیں گے تو قیامت تک دو گواہوں کا وجود ضروری ہے۔ ایک قرآن، دوسرا عالم قرآن، دو گواہوں کا وجود ضروری ہے۔ آج اگر تمہارے کورٹ میں، مسلمان کورٹ میں کوئی عیسائی چیلنج کر دے تمہارے نبی کی رسالت کو، نعوذ باللہ، مثال دے رہا ہوں میں، تو ہر مسلمان گواہی کے طور پر قرآن کو بغل میں داب کے چلا جائے گا، تو گواہی تو آدھی رہ گئی نا۔ ہمارے علاوہ دوسرا گواہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ گواہ ہے، ایک قرآن اور دوسرا السلام علیک یا شریک القرآن۔ یہاں تک تو آ گئے، اب میں پھر دوہراؤں، توحید کے دو گواہ، خاموش کائنات، بولتا ہوا محمد، محمد کے دو گواہ، محمد کی رسالت کے دو گواہ، علی اور قرآن۔ اب تم بتلاؤ کہ علی کی امامت کے کتنے گواہ؟ دو گواہ، حسن اور قرآن۔ کمال ہو گیا۔ اچھا بھائی، حسن کی امامت کے کتنے گواہ؟ دو گواہ، حسین اور قرآن۔ حسین کی امامت کے کتنے گواہ؟ دو گواہ، زین العابدین اور قرآن۔ زین العابدین کی امامت کے کتنے گواہ؟ دو گواہ، محمد باقر اور قرآن۔ بھائی اب آگے لے جاؤ، آگے لے جاؤ سلسلے کو۔ علی کے دو گواہ حسن اور قرآن، حسن کے دو گواہ حسین اور قرآن، حسین کے دو گواہ زین العابدین اور قرآن، زین العابدین کے دو گواہ محمد باقر اور قرآن، محمد باقر کے دو گواہ جعفر صادق اور قرآن، جعفر صادق کے دو گواہ موسی کاظم اور قرآن، موسی کاظم کے دو گواہ علی رضا اور قرآن، علی رضا کے دو گواہ محمد تقی اور قرآن، محمد تقی کے دو گواہ علی نقی اور قرآن، علی نقی کے دو گواہ عسکری اور قرآن، عسکری کے دو گواہ مہدی اور قرآن۔
نہیں ہے. گفتگو کا تمام کر رہا ہوں. جعفر صادق کے 2 گواہ, موسی کاظم اور قرآن. موسی کاظم کے 2 گواہ علی رضا اور قرآن. علی رضا کے 2 گواہ محمد تقی اور قرآن. محمد تقی کے 2 گواہ علی نقی اور قرآن. علی نقی کے 2 گواہ حسن عسکری اور قرآن. حسن عسکری کے 2 گواہ 12واں اور قرآن. اب تمہیں حق حاصل ہے کہ تم پوچھو 12ویں کے کتنے گواہ؟ بھائی اسی دن کے لیے عیسیٰ کو رکھا ہے. وقت نہیں ہے. عیسیٰ اور قرآن وقت نہیں ہے. اور میں 5 دقیقے لینا چاہتا ہوں. شہزادہ علی اصغر کا جھولا برآمد ہوگا نا؟ بس 2 جملے سنو اور اس شہزادے کی طرف میں چلا جاؤں گا. اب میرے پاس دامن باپ میں گنجائش نہیں ہے. تو اب مہدی کے 2 گواہ عیسیٰ اور قرآن. کیا آپ بھول جاؤ گے صحیح کتاب کی صحیح روایت کو؟ صحیح کتابوں کو جانتے ہو, نام نہیں لے رہا ہوں. جانتے ہو نا؟ جانتے ہو کیا عجیب و غریب روایت ہے. فَكَيْفَ إِذَا نَزَلَ ابن مریم فیکم وَإِمَامُكُم مِّنكُم. اپنے دوستوں سے کہا میرے نبی نے وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا جب مریم کا بیٹا عیسیٰ اترے گا. وَإِمَامُكُم مِّنكُم, اور تمہارا امام اس کی امامت کرے گا. عیسیٰ کی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہارے امام کو نماز پڑھائے. تمہارا امام عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا. تو جب اولو العزم رسول 12ویں کو نہ پڑھا سکے تو کوئی امتی پہلے کو کیسے پڑھا دے گا؟ تقریر تمام ہو گئی. میرا جملہ تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہے. بھائی نبوت اور امامت میں فرق یہی ہے. نبوت اور امامت میں فرق یہی ہے. میں کہہ کے آ رہا ہوں کہ نبوت بنا لا الہ, امامت بقاء لا الہ. کیا عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا. اور محرم کے دن اور محرم کی راتیں کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں. دیکھتے دیکھتے 6 محرم کا دن گزر گیا. 7ویں کی شب آ گئی. اور اس امام بارگاہ کی روایت کے مطابق آج اس 6 مہینے کے بچے کا جھولا برآمد ہوگا. بھائی دیکھو, میں بہت دنوں تک سوچتا رہا کہ حسین اس 6 مہینے کے بچے کو میدان میں کیوں لائے. تو جانتے ہو میری سمجھ میں کیا آیا کہ اتنا چھوٹا بچہ 6 مہینے کا, اس کی جگہیں 2 ہوتی ہیں, یا جھولا یا ماں کی گود. حسین علم امامت سے جان رہے تھے کہ جھولا جلا دیا جائے گا اور ماں کے ہاتھوں کو پسے گردن سے باندھ دیا جائے گا. وہ بچہ یاد آ گیا. تم رو رہے ہو, تمہاری صدائیں بلند ہیں. میں کیا کروں؟ کوئی شخص کوفے سے سید سجاد کے پاس پہنچا. مختار کا زمانہ تھا. پوچھا کہ مختار کیا کر رہا ہے؟ تمہارے امام نے پوچھا مختار کیا کر رہا ہے؟ کہا فرزند رسول باپ کے قاتلوں کو پکڑ کر انہیں سزا دے رہے ہیں. کہا یہ بتلاؤ ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں؟
फर्जंद रसूल, आपने अली अकबर के कातिल को नहीं पूछा, आपने अब्बास के कातिल को नहीं पूछा, आपने उन मोहम्मद के कातिलों को नहीं पूछा, ये छोटे से बच्चे के कातिल को पूछे। कहा हुरमुला का तीर असगर के खालक पे नहीं लगा, हमारे मोहम्मद के दिलों पे लगा है। तुमने गिरिया किया, तुमने गिरिया किया, और तुम जानते हो कि मैं तवील मसाइब पढ़ने का आदी नहीं हूं, लेकिन अब पूरा वाकया सुनते जाओ, पूरा वाकया। रावी कहता है कि मैं फिर कूफे वापस आया और मैं अमीर मुख्तार के दरबार में बैठा हुआ था, इतने में शोर मचा कि हुरमुला गिरफ्तार हो गया। रावी कहता है मैं मौजूद था दरबार में, इतने में उसकी मुश्कें कसकर खींचते हुए लोग मुख्तार के सामने लाए। मुख्तार ने बड़े जलाल से देखा, भाई ये जुमले सुनो, और अब जाहिर है कि मैं ये वाकया मुकम्मल करके एक जुमला कहूंगा और गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। लाए, मुख्तार का ये एहसान है कि कातिलों से एतराफात करवाए और वो एतराफात किताबों में लिखे गए और हम मिंबर से उन एतराफात को बयान करते हैं। हुरमुला को घूर के देखा मुख्तार ने, कहा क्या किया था तूने करबला में? उसने कहा अमीर मैंने कुछ नहीं किया। कहा नहीं कुछ तो किया। कहा अमीर मैंने तो कुल 3 तीर फेंके थे, 3। मैंने कुल 3 तीर फेंके थे, मेरी कोई खता बड़ी नहीं है, मैंने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया। कहा कि अच्छा बतला कि वो 3 तीर कहां फेंके? उसने कहा अमीर मैंने पहला तीर उस वक्त फेंका जब अब्बास अपने मशकीजे को लेकर खैमे की तरफ जा रहे थे। मैंने मशकीजे पे तीर मारा, पानी गिर गया, अब्बास जमीन पे आ गए। पानी गिर गया, बह गया, अब्बास जमीन पे आ गए। कहा दूसरा तीर। कहा अमीर दूसरा तीर मैंने उस वक्त फेंका जब हुसैन तलवार को नियाम में रख चुके थे और मैंने हुसैन के सीने को निशाना बनाया। उसके बाद हुसैन घोड़े पे संभल न सके, जमीन पे आ गए। सुन लिया तुमने सुन लिया? कहा बतला कि तीसरा तीर कहां मारा? हाथ जोड़ लिया हुरमुला ने कि अमीर मुझे माफ कर दे। अमीर तीसरा न पूछ। कहा नहीं तुझे बतलाना पड़ेगा। कहा जब हुसैन छोटे से बच्चे को लेके आए और दामन उल्टा और कहा इसकी माँ का दूध खुश हो गया है, आखिरी जुमला तो मैंने तीर खींचा। कहा फिर क्या हुआ? कहा बच्चा हाथों पे तड़प गया। फनखला